Allah the Almighty. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا رب العالمين برحمتك نستغيث. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں. ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا. عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر بہت سی قومیں آئیں اور بہت سی قوموں نے آ کر اس دنیا پر حکمرانی کی. اس دنیا کے اندر بہت سے مذہب کے ماننے والے موجود ہیں اور ان کا نظام زندگی بھی موجود ہے. ان کا طرز حکومت، ان کی طرز زندگی اور طرز معاشرت بھی موجود ہے. لیکن اس دنیا انسانی پر سب سے زیادہ اثر رکھنے والا اگر کوئی مذہب ہے اور سب سے زیادہ رسوخ پانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اور سب سے کم وقت میں دنیا کے اندر اپنی روشنی پھیلانے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام اپنی خصوصیت کی بنا پر، اپنی اچھائی کی بنا پر اور مذہب اسلام کا جو طرۂ امتیاز ہے اس کی بنا پر پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیلا ہے. ایک صدی کے اندر یورپ تک کے اسلام پہنچا، ایشیا کے بر اعظم تک کے اسلام پہنچا ہے. اور اسلام نے دنیا کو انسانیت کا درس دیا. اسلام نے دنیا کو محبت کا درس دیا. اسلام نے دنیا کو اخوت کا درس دیا. اسلام نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا. آپ اسلام کی تاریخ سے قبل، اسلام سے قبل کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جس وقت برائی کا دورہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اگر ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا. ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے اور وہ جھگڑے 40 سال تک، 50 سال تک وہ جھگڑے چلتے. ایک شاعر نے اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے. کہتا ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر جنگ چھڑ جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا گھر گھر بے حیائی تھی. لیکن میرے دوستو، جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے انہیں بتایا ہے کہ بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کے کیا حقوق ہے. اسلام آیا ہے تو اسلام نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا ہے. اسلام آیا ہے تو اسلام نے لوگوں کو ہر برائی سے روکا ہے. اسلام کہتا ہے من لم یعقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا.
جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت اور اکرام نہیں کیا تو یاد رکھو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسلام سے پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ؟ آپ روم و ایران کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، عرب کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، عورتوں کا کیا مقام تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روم و ایران میں عورتوں کو بس سامان کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اسلام آیا ہے تو اسلام نے اگر ماں ہے تو اسلام کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت بتایا ہے، اسلام نے بہن کو برکت بتایا ہے، بیوی کو نعمت بتایا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے۔ اسلام کے اس دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اس نے انسانوں کو حیات بخشی ہے، اس نے انسانوں کو زندگی دی ہے، اس نے انسانوں کو جینا سکھایا ہے۔ اسلام سے قبل لوگ زندگی جینے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اسلام سے قبل لوگ جینے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے۔ وہ رہتے تو تھے لیکن ان کے پاس کوئی رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسلام سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ خالق سے جوڑا ہے، ان کا رشتہ خالق سے جوڑا ہے، ان کو اللہ سے ملایا ہے۔ میرے دوستو، آپ تاریخ اٹھائیے، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام اخوت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہمدردی اور رواداری کا پیغام ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو تم سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن مقدس کہتا ہے، احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، للجار حق، کہ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، پڑوسیوں کا تم پر حق ہے۔ اسلام سے قبل یہ حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ اسلام کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر بہت سے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر، میرے لیے سب سے بہتر حسن سلوک کا مالک کون ہے؟ یعنی سب سے بہتر حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام سے پہلے ان حقوق پر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابی ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا واقعہ یوں ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی، اس وقت میں گھر سے کسی کام کے لیے نکل گیا اور چند سال بعد واپس آیا تو میرے گھر میں ایک لڑکی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے ڈر کے مارے مجھے نہیں بتایا کہ یہ تیری بچی ہے۔ اس نے کہا یہ پڑوسی کی بچی ہے، آتی ہے اور کھیلتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مجھے اس بچی سے بے انتہا محبت ہو گئی، اس بچی کو بھی مجھ سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ اور جب میری بیوی نے دیکھا کہ باپ کو بیٹی سے بے انتہا محبت ہے، بیٹی کو باپ سے بے انتہا محبت ہے، اب زمین میں دفن کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے کیونکہ باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرنے لگا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے مجھے بتایا
کہ یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری بچی ہے، جب تم یہاں سے گئے تھے تو میں حاملہ تھی، اسی حمل سے بچی پیدا ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت سے میں عار محسوس کرنے لگا، میں شرم محسوس کرنے لگا، مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ مجھے اس کے لیے رشتہ مانگنا پڑے گا، مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ میں لوگوں کے در پہ جاؤں گا، اس کے لیے رشتہ مانگوں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے عزم کیا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس بچی کو دفن کر دوں گا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں نے اس بچی کو لیا اور جنگل کی طرف گیا، اس بچی کو کھڑا کیا اور گڈھا کھودنے لگا۔ وہ بچی بڑے پیارے القاب سے، بڑے پیارے انداز سے مجھے پکار رہی تھی، اے ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ابو جان آپ کو ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، آپ کے گال پہ پسینہ بہہ رہا ہے، اے ابا جان آپ تھک جائیں گے، اے ابا جان آپ رہن دیے، آپ باہر نکل آئیے، لائیے میں گڈھا کھود دیتی ہوں، میں پھڑوا چلا دیتی ہوں، اے ابو جان آپ تھک گئے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی یہ الفاظ تھے اس کے۔ اے اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا، لیکن جب اتنا گڈھا کھد گیا جس میں اس کو دفن کیا جا سکتا تھا، اے اللہ کے نبی میں نے اس کو گڈھے میں اتارا، کہا بیٹی آؤ میں تھک گیا ہوں، آؤ مجھے میرا پسینہ بہہ رہا ہے، مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے، آؤ تم گڈھا کھود دو۔ اے اللہ کے نبی جیسے وہ بچی گڈھے میں اتری، میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اے اللہ کے نبی وہ بچی تڑپ رہی تھی، وہ بچی سسک رہی تھی، وہ بچی بلبلا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اے ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ابو جان میں مر جاؤں گی تو پھر میں کس کے ساتھ بات کروں گی؟ اے ابو جان میں مر جاؤں گی تو آپ کس کے ساتھ پیار کریں گے؟ آپ کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ اے ابو جان آپ ایسا نہ کریں، اے ابو جان میرا دم گھٹ رہا ہے، اے ابو جان میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانسیں رک رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا، اے اللہ کے نبی مجھے ترس نہیں آیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں کھایا، میں مٹی ڈالتا گیا حتیٰ کہ وہ بچی دفن ہو گئی، وہ بچی اسی میں دفن ہو کے مر گئی۔ اللہ کے نبی زار زار رو رہے ہیں، وہ صحابی بھی رو رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ حالت تھی اسلام سے پہلے، عورتوں کا یہ مقام تھا، لیکن اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورتوں پہ یہ احسان کیا ہے کہ ان کو زندگی دی ہے، ان کو حیات بخشی ہے۔ اسلام سے قبل یہ نظام نہیں تھا، اسلام سے قبل کسی کے حقوق پر بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ آج دنیا عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے، یہ اسلام کا احسان ہے کہ آج دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اس دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، اگر اس دنیا سے اسلام اٹھ جائے تو یاد رکھیے اس دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند روشنی دینا چھوڑ دے گا، ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، دنیا کا سارا نظام درم برہم ہو جائے گا، دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کو برپا کر دیں گے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے جب تک ایک بھی اسلام کا ماننے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جس وقت تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، ایک بھی اللہ کا نام پکارنے والا موجود رہے گا۔ میرے دوستو یہ مقام ہے اسلام کا، یہ اسلام ہے جس نے ہم کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ لیکن افسوس صدا افسوس کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں، آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی اسلامی طرز سے دور ہے، ہماری زندگی اسلام سے کوسوں دور ہے۔ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اسلام ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ اے لوگو سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ آج ہم مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے حوالے کر دینا۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں، جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس بات کو، اس شریعت کو، اس تعلیمات کو ہمیں دل سے ماننا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکام ہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں، ان
ان فرائض کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہم فرائض سے دور ہیں، آج ہم سنن و نوافل سے دور ہیں، آج ہم تعلیمات نبوی سے دور ہیں، آج ہم شریعت سے دور ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسلامی زندگی ہمیں راس نہیں آتی، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ شریعت کی زندگی ہمیں راس نہیں آتی، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں راس نہیں آتا۔ میرے دوستو، ہم دنیاوی طرز پہ چل رہے ہیں، ہم دنیاوی طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم دنیا کے فیشن کو اپنا رہے ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، تعلیمات پیغمبر کو چھوڑ کر، اے مسلمانوں، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کے طرز پہ چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو جس طرز پہ چلے گا، جو جس کی بات مانے گا، پھر قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا، من تشبہ بقوم، من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی شباہت کو اختیار کرے گا، جس کے طریقے کو اپنائے گا، جس کے طرز کو اپنائے گا، جس کی زندگی کو لے گا، تو یاد رکھیے پھر وہ اسی کے طرز پہ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں یہ عزم کرنا ہے، آج ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہم کو مسلمان بن کر جینا ہے، ہم کو مسلمان بن کر مننا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہ لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں مرو کہ تم اسلام والے۔ یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اسلام سے دور، افسوس ہے کہ آج ہم اسلامی زندگی سے دور جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا، اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا، اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ آج تک ہماری جو زندگی غفلت میں گزری ہے، آج تک ہماری جو زندگی لاپرواہی میں گزری ہے، اس لاپرواہی کی زندگی کو چھوڑ کر، اس غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں اسلامی تعلیمات کو، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں کامیابی اور کامرانی تک پہنچا سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اللہ سے ہمیں ملا سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، وہ مذہب اسلام، اور اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی مذہب کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا مذہب دیا ہے، اتنا اچھا طریقہ ہمیں دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی معاشرت کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے کہ اسلام نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے۔ اسلام عدل و مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیے، فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکہ سے نکالا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جس مکہ کے اندر کانٹے بچھائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ستایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں گالیاں دی گئی تھی، آپ کا مذاق اڑایا گیا تھا، آپ کا ٹھٹھا کیا گیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مغلوب تھے، آج غالب ہے۔ حق تو یہ تھا کہ کافروں نے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے آپ پر ستم ڈھایا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، جنہوں نے آپ کو قید کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے
کھڑے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیتے، اللہ کے نبی ایک حکم دے دیتے تو پورا مکہ خون سے لالا زار ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حکم دے دیتے، مکہ کی گلیاں خون سے بھر جاتی میرے دوستو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ لوگوں جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی لعنت و ملامت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کے قتل کی تیاری کی تھی، آج ان کو ان کے کیے کا بدلہ دے دیا جاتا۔ دیکھو اسلام کو فتح مکہ کے دن کافروں پر کتنا ہے رحم و کرم، کر دیا معاف ان کو بھی سرکار نے جن کی فطرت میں تھا صرف ظلم و ستم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا، یا معاشر قریش، اے قریش کو لوگو، تم کو مجھ سے کیا توقع ہے، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا نے آپ کو عزت سے شرافت سے نوازا ہے، خدا نے آپ کو عزت سے شرافت سے نوازا ہے، شریفوں سے شرافت کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، فرمایا، اعلان کر دیا، من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان دیا جائے گا، من دخل الکعبۃ فہو آمن، جو کعبہ کے اندر داخل ہو گیا اس کو بھی امان دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم نہ کعبے کے اندر آ سکتے ہیں نہ ابو سفیان کے گھر میں آ سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی اور حکم صادر فرما دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا اس کو بھی امان دیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے جس نے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ یہ اسلام ہے جس نے ان لوگوں کو معاف کیا جن لوگوں نے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اللہ کے نبی فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، آپ قرآن مقدس اٹھائیے، قرآن مقدس بادشاہوں کا طریقہ بیان کرتا ہے، ملوک عالم کا طریقہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے افسدوہا، تو وہ بادشاہ اس بستی میں فساد مچاتا ہے، اس بستی میں خوریزی کرتا ہے، سفاک و بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور قرآن آگے کیا کہتا ہے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً، قرآن کہتا ہے کہ وہاں کے باعزت لوگوں کو وہ بادشاہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، خوب خوریزی مچاتا ہے۔ کوئی بھی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب صلیبی بیت المقدس پر غالب آ گئے تو انہوں نے ظلم و ستم کی وہ انتہا کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر خون اتنا تھا کہ آدمی کے گھٹنے اس میں ڈوب جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم و ستم کی داستان رقم کی۔ قرآن نے اس طریقے کو بیان کیا ہے کہ بادشاہوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، بادشاہوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں جب کسی بستی میں جاتے ہیں اور فاتح بن کر جاتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس سے آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی لڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر و تکبر کے ساتھ نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہ اسلام نے دنیا پر کرم کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی۔ دنیا میں صرف اور صرف قتل و غارت گری تھی، دنیا میں صرف اور صرف ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی اور غلام بنایا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان سب کو حقوق دیے ہیں۔
اسلام کہتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلم کی روایت یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بہتر مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم نے کتنا اسلام کے پیغام پر عمل کیا، کتنا اسلام کے پیغام کو مانا۔ آج ہمارا پڑوسی ہمارے ظلم و ستم سے محفوظ، ہمارا پڑوسی ہمارے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں سالن بن رہا ہو تو سالن میں تھوڑا پانی ڈال کے سالن کو بڑھا لو تاکہ ایک پیالہ اپنے پڑوسی بھائی کو بھی۔ یہ حق ہے پڑوسیوں کا، اور اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کی تو یہاں تک بات کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گمان تھا کہ کہیں ان کو وراثت کے مال میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے ان سب چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو سمجھا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، میں آپ سے صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھا مذہب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین طریقہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھی کتاب عنایت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ پیغمبر ہم کو دیا ہے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام والے بنیں، قرآن والے بنیں، نبی والے بنیں، صحابہ والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔